اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے. اللہ جس کو فقیر بنانا چاہے کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ امیر بنانا چاہے اس کو کوئی فقیر نہیں بن سکتا. جب یہ عقیدہ ہے تب نماز کیوں نہیں اپنی زندگی کے اندر؟ نماز پڑھنے جائیں گے ہماری دکان کون دیکھے گا؟ اور لوگوں جب میں سعودی عربیہ کے اندر میں گیا اور مدینہ شریف کے اندر جب میں پہنچا اور مدینہ کی مارکیٹ میں فجر یہ مغرب کے وقت کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہوا تھا اور سامان لے رہا تھا کہ اسی وقت اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز جیسے ہی آئی وہ دکاندار کہتا ہے او میرے بھائی اب یہ سامان ہم تمہیں نہیں دے سکتے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ ابھی اذان تو ہوئی ہے، ابھی 10-15 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہے، مجھے سامان دے دو، پیسہ لے لو. کہا کہ نہیں اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنے سامان کو بیچ نہیں سکتے. چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد آئیے گا تب آپ کو سامان ملے گا. ایسے کتنے اچھے لوگ ہیں جو اذان سننے کے بعد اپنی دکانداری کو بند کر دیا کرتے ہے. کوئی ایسا اذان سنے دکان بند نہیں، ابھی کوئی کاروبار نہیں، پھر کریں گے، اللہ روزی روٹی دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. رات میں سوتا ہو تو الارم لگا کر کے سوتا ہو، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کہیں سو گیا اور نیند کہیں نماز چلی گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا؟ فجر کے وقت موبائل سوئچ آف کر کے بند کر کے سونے والوں اور کہتے ہو ڈسٹرب مت کرنا. ہاں اذان ہوتی تو بڑا پرابلم ہونے لگتا ہے. اور لوگوں مسجدوں سے دل لگاؤ، نماز سے دل لگاؤ، مسجدوں سے اپنا دل لگاؤ. یہ مسجدیں کل قیامت کے دن جواب دے گی. اللہ کی یا تیرے فیور میں بولے گی. یہ مسجد اللہ تعالیٰ گواہی قیامت کے اللہ تعالیٰ یہ مسجد کو بھی بولنے کی طاقت دے گا. یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بولے گی. اس وجہ سے میرے بھائیو مسجدوں سے دل لگاؤ، مسجدوں سے دل لگاؤ. اپنے بیٹا کو بھیجو، بیٹوں کو مسجدوں میں بھیجو. اور عورتوں آپ کے لیے بھی نماز ہے. ہاں سنو، صرف مردوں کے لیے نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد عورت نیک عمل کرے دونوں کے لیے اجر عظیم ہے. ام حبیبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کلیا چک کی لڑکیوں سنو. ہاں ام حبیبہ اللہ کی نبی کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے. حضرت ام حبیبہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے. اللہ کے نبی کی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو 12 رکعت سنت ادا کرے، 12 رکعت سنت نماز پڑھے، 12 رکعت اگر دن بھر کے 12 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. 12 رکعت کوئی نماز پڑھے گا تو جنت میں جانا اس کا کنفرم ہے. حضرت ام حبیبہ کہتی ہے جب میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے میں نے سنی اور سننے کے بعد اس دن سے میں نے کبھی 12 رکعت کبھی بھی نہ چھوڑی. یہ فرض نماز تو میں پڑھتی تھی لیکن فجر کی نماز فرض نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھ لیتی. ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ 12 رکعت میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی. یعنی جب نماز پڑھنے کے میں لائق ہوا کرتی تھی اس وقت میں نے نماز کبھی بھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑا. کیوں؟ مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 12 رکعت سنت ادا کرے تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا، جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ام حبیبہ تم بھی بنو، ام حبیبہ کا کردار اپنے یہاں پیدا کرو. فرض نماز کے ساتھ ساتھ 12 رکعت نماز پڑھنے والی کون ہے؟ یہ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ ہے. ذرا غور کرو، آج امہات المومنین ام حبیبہ کا یہ حال ہے اور ہماری لڑکیوں کا یہ حال ہے. یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ تم اللہ کا نام اپنے گھر میں نہیں لیتی ہو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عزت کی کرسی عطا کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا. 3 ہو گئے.